أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ. حمد و صلاۃ کے بعد معزز و مکرم حاضرین و سامعین، اللہ جل جلالہ کے فضل و کرم سے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوات والتسلیمات کی نگاہ لطف و عنایت سے جمعۃ المبارک کی بابرکت ساعتوں میں مجھے اور آپ کو مسجد شریف کی حاضری نصیب ہو رہی ہے. دعا کیجیے خلاق کائنات ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرمائے. حاضرین گرامی قدر، ماہ محرم الحرام شریف کا آغاز ہو چکا ہے. اس ماہ مقدس میں بطور خاص سید الشہداء امام عالی مقام نوجوانان جنت کے سردار امام قافلہ صبر و وفا پیکر استقامت و عزیمت اعلم بالقرآن والسنہ فی زمانہ سیدنا و مولانا امام حسین بن علی علیہم السلام کی عظمت، شان اور آپ کے عظیم مشن اور اس مشن کے لیے دی جانے والی عظیم قربانی کا ذکر کیا جاتا ہے. سب سے بڑھ کر یہ کہ ہر دور کی طاغوتی اور باطل قوتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اسوہ حسینی سے رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. حضرات گرامی قدر، بنیادی طور پر ایک بات کو خوب سمجھ لیجئے کہ جب انسان کوئی بھی مسئلہ محض عقل سے سوچتا ہے، صرف اپنی عقل کو سامنے رکھ کے وہ کسی مسئلہ کے متعلق سوچتا ہے تو بندہ ہمیشہ ٹھوکر کھاتا ہے. چاہے وہ توحید کا مسئلہ ہو، چاہے وہ رسالت کا مسئلہ ہو، چاہے وہ اللہ کے محبوب اور مقرب بندوں کی عظمت کا مسئلہ ہو. جب بندہ یہ سمجھتا ہے کہ جو میری عقل سوچتی ہے وہی حرف آخر ہے تو بندہ ٹھوکر کھاتا ہے. اس کی وجہ، اس کا سبب یہ ہے
کہ انسان کی عقل علم کے لیے، معرفت کے لیے محتاج ہے مختلف ذرائع کی۔ اگر یہ سامنے جو رنگ اور کلر موجود ہے، عقل اس کے متعلق فیصلہ کرے کہ یہ سبز ہے یا سفید ہے یا پیلا ہے یا نیلا ہے، تو عقل کو محتاجی ہے بصر کی، حاسہ بصر کی۔ آنکھیں اسے دیکھ کر بتائیں یہ سبز ہے تو عقل کہے گی سبز ہے، آنکھیں دیکھ کر بتائیں سرخ ہے تو عقل کہے گی سرخ ہے۔ الا حاصل قیاس، فلاں چیز کا ذائقہ کیا ہے، فلاں چیز کی خوشبو کیسی ہے، یہ تمام چیزیں جاننے کے لیے عقل محتاج ہے حواس خمسہ کی، حواس ظاہرہ کی، حواس باطنہ کی، دیگر کئی اسباب کی۔ تو عقل پر بھروسہ اور کامل بھروسہ وہ انسان کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ بڑے بڑے جو دہریے گزرے، اللہ کے وجود کے منکر گزرے اور موجودہ دور میں پائے جا رہے ہیں، ان سب کو بھی برباد کیا ہے تو محض عقل پہ بھروسہ کرنے نے برباد کیا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ پھر ذریعہ کیا ہے، سورس کیا ہے؟ تو یاد رکھیں، جن لوگوں نے صرف عقل چلائی، حضور کے زمانہ میں وہ منافق ٹھہرے۔ انہوں نے کہا کہ ادھر بھی بنا کے رکھتے، ادھر بھی بنا کے رکھتے، ہم بے وقوف تھوڑے ہی ہیں، اپنا نقصان کریں، اپنا مال یا اپنی جان یا اپنے تعلقات خراب کریں، وہ منافق ٹھہرے۔ اور جنہوں نے اپنی عقل کو پیچھے کر کے اللہ کا قرآن اور مصطفیٰ کریم کا فرمان اپنے اوپر حاکم بنایا، وہ سرکار کے سچے صحابہ بنے۔ اب اگر آپ نے توحید سمجھنی ہے، قرآن سے پوچھیں، حضور سے پوچھیں، عقل کو پیچھے کرے اور اسے ریسٹ پہ جانے دیں۔ عقل اتنی استعمال کرے جتنی وہ قرآن اور سنت کے تابع ہو کر چلے۔ اگر قرآن اور سنت کے مقابل عقل آئے تو یہ عقل نہیں ہے، یہ شیطانی وسوسہ، یہ شیطانی ذریعہ فہم ہے۔ اگر حضور کی عظمت کو سمجھنا ہے، حضور کی شان کو سمجھنا ہے، سرکار کے مقام کو سمجھنا ہے، محض عقل چلاؤ گے تو عقل کہے گی بھئی ہماری طرح کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے نکاح کرتے، سارے معاملات ہمارے جیسے ہیں۔ لیکن جب اللہ کا قرآن پڑھو گے تو قرآن کہے گا اس بارگاہ میں اپنی آواز پر بھی پہرا دو، اور اگر یہ پہرا اٹھا تو تم ایمان کی دولت سے محروم ہو جاؤ گے۔ اسی طرح اختصار کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں، اگر سفر کربلا کو سمجھنا ہے تو جو بندہ اپنی عقل کو استعمال کرے گا، محض عقل کو، اس پر بھروسہ کرے گا، وہ تو یہی کہے گا امام حسین کو نہیں جانا چاہیے تھا، اپنی جان نقصان ہو گئی، بچے نقصان ہو گئے، اتنی تکلیف سے گزرے، اتنی پریشانی سے گزرے۔ بس جو محض عقل پہ بھروسہ کرے گا وہ یہی کہے گا، اور جس کے سامنے رب کا قرآن ہوگا، مصطفیٰ کریم کا فرمان ہوگا، اور پھر حسین پاک کے اقدامات کو دیکھے گا تو اس کا دل بھی گواہی دے گا، اس کی زبان بھی گواہی دے گی۔ اس زمانے کے اندر فسق و فجور کا سب سے بڑا امام یزید تھا، اور حق، تقوی، صبر، استقامت اور قرآن و سنت پر عمل کے امام کا نام حسین ابن علی ہے۔ لیکن اس کے لیے آپ کو قرآن کے سامنے جانا پڑے گا، اپنی سوچے۔ میرا خیال یہ ہے، مجھے لگتا یہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں، تیرا خیال، تیری فہم، تیری عقل تجھے اپنے ذات کے معاملات میں کامل رہنمائی کرنے کے لیے کافی نہیں، اور یہ تو وہ ذات ہے جن کی پہلی خوراک بھی لعاب دہن مصطفیٰ ہے۔ تو صرف عقل کے گھوڑے پہ سوار ہو کے بھائی گرے گا، سمجھے گا نہیں۔ حسین ابن علی کو سمجھنے کے لیے قرآن، اللہ کی کتاب دیکھنا پڑے گی۔ اب اگر آپ قرآن کو دیکھیں گے تو قرآن کہتا ہے کنتم خیر امہ، اے رسول پاک کی امت، تم بہترین امت ہو۔
لیکن بہترین ہو تو اس بہترین ہونے کے لیے کچھ مطلوب ہے تم سے، کوئی کارکردگی چاہیے، اور وہ کیا ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم لوگوں کے فائدہ کے لیے، لوگوں کے نفع کے لیے، اور نفع اور فائدہ کا مطلب صرف دنیاوی نفع اور فائدہ تک محدود نہیں ہے. نفع اور فائدہ کا مطلب یہ ہے تمہاری وجہ سے لوگوں کو دنیاوی فائدہ بھی حاصل ہو، اور دنیاوی سے بڑھ کر اخروی فائدہ بھی حاصل ہو. اور یہ رمز حسین ابن علی سے بڑھ کر کوئی نہیں جانتا. یہ صحابہ کرام سے پوچھے جو اس وقت موجود تھے یا بڑھاپے پہ پہنچ چکے تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ حسین ابن علی اگر نہ نکلتے تو جو ظلم ہوا، جو ستم ہوا، جو خدا اور رسول کی نافرمانی ہوئی، اس کی وجہ سے ہم مستحق تھے اس بات کے کہ ہمارے اوپر پتھروں کی بارش ہوتی. یہ حسین ابن علی پوری امت کا فریضہ ادا کرنے کے لیے نکلے، امت کو دنیا کے معمولی سے نقصان سے بھی بچایا اور آخرت کے بہت بڑے نقصان سے بھی ہمیشہ کے لیے محفوظ فرمایا. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تمہارا منصب یہ ہے، تمہاری ذمہ داری یہ ہے، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو. یہ سبق، یہ جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ میں نے کس سے پڑھا ہے؟ کسی عالم سے پڑھا ہوگا؟ آپ نے کس سے سنا ہے؟ کسی قاری سے، عالم سے، استاد سے، فقیہ سے، محدث سے سنا ہوگا. پر حسین ابن علی وہ ہے جنہوں نے یہ سبق اس پاک ذات سے سیکھا جن کے سینے پہ قرآن نازل ہوا. ہر کوئی یہ سبق بھول سکتا ہے، ہر کسی کو سمجھنے میں غلطی لگ سکتی ہے، جو آج کے دور میں ہے، جو ہمارے دور سے کچھ وقت پہلے گزرنے والے لوگ ہیں، یا جو کربلا کے بعد یا اس وقت میں موجود لوگ ہیں. پر وہ یہ سبق نہیں بھول سکتا جس نے تأمرون بالمعروف کو زبان مصطفیٰ سے سنا بھی ہے اور سیکھا بھی ہے اور خوب سمجھا بھی ہے. تم نیکی کا حکم دیتے ہو. نیکی کا حکم یہ نہیں کہ اگر تم دیکھو کہ حالات سازگار ہیں تو 4 حدیثیں سنا دو، 2 آیتیں سنا دو. اگر دیکھو کہ حالات خراب ہیں، حالات موافق نہیں ہیں، پھر قرآن چھپا دو، پھر حدیث چھپا دو. یہ کوئی اور تو کر سکتا ہے، پر حسین ابن علی وہ ہے جو تأمرون بالمعروف کا فریضہ مدینہ میں رہ کر بھی سر انجام دے رہے ہیں، مکہ میں رہ کر سر انجام دے رہے ہیں، اور کربلا کے میدان میں رہ کر بھی حسین ابن علی قرآن پڑھ کر پیغام حق سنا رہے ہیں. تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، امام عالی مقام نے اپنے خطبات میں ذکر کیا، لوگوں میں حدود اللہ کی پامالی کی وجہ سے نکلا ہوں، میں قرآن مجید کی جو مخالفت شروع ہوئی ہے اس کو روکنے کے لیے نکلا ہوں. اور آپ نے فرمایا کہ میری دعوت کتاب اللہ کی طرف ہے اور میری دعوت سنت مصطفیٰ کی طرف ہے. یہ آپ نے بالکل واضح کیا، مدینہ شریف میں بھی، مکہ شریف کے اندر بھی، اور دوران سفر بھی، اور کربلا کے میدان میں بھی، کہ میرا پیغام وہ پیغام قرآن ہے، میرا پیغام وہ پیغام سنت ہے. جو لوگ محض اپنی عقل کی عیاری میں پھنس کر مادی فائدہ حاصل کرنے کے لیے گونگے شیطان بنے. کیا عرض کیا میں نے؟ گونگے، یہ میں نہیں کہہ رہا، حضور کا فرمان ہے، جس کو حق معلوم ہو اور وہ حق چھپا جائے وہ گونگا شیطان ہے. یہ سرکار کا فرمان ہے. جو گونگے شیطان بنے وہ مٹ گئے، نیست و نابود ہو گئے. حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 18,000 جو عالم آہا اگے حسین دے مردے، کہا وہ 18,000 سے زائد علم والے، کتابوں والے،
عقل والے مادیت پرست موجود تھے، پر انہوں نے دنیا خرید لی، دین بیچ لیا، نام مٹ گیا، پیغام مٹ گیا، کام مٹ گیا۔ اور جس حسین ابن علی نے مادیت کو، دنیا کو، منفعت کو قربان کر کے اپنے رب کی رضا حاصل کی، وہ حسین اپنے پیغام سمیت آج بھی آسمان ہدایت پہ سورج بن کے چمک رہا۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، اس بات کو خوب سمجھیے، کسی شیطان کے شیطانی دھوکے میں آ کر ان مقدس ہستیوں کی ذات کے حوالے سے شکوک و شبہات میں مبتلا ہو کر اپنے ایمان کو ضائع مت کرنا۔ ان کو سمجھنے کے لیے یا رب کا قرآن دیکھنا یا نبی علیہ السلام کا فرمان دیکھنا۔ ان کی تربیت آغوش مصطفیٰ میں ہوئی ہے، ان کی تربیت آغوش سیدہ کائنات میں ہوئی ہے، اور ان کی تربیت حضور مولائے کائنات کی آغوش میں ہوئی ہے۔ وہ حق کے ساتھ ہے، حق ان کے ساتھ ہے، وہ قرآن کے ساتھ ہے، قرآن ان کے ساتھ ہے، وہ اللہ کے ساتھ ہے، اللہ ان کے ساتھ ہے، وہ مصطفیٰ کے ساتھ ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے ساتھ ہے۔ اگر کوئی آج یا آج کے بعد یہ چاہتا ہے اسے معیت خدا ملے، معیت مصطفیٰ ملے، معیت قرآن ملے، معیت سنت مصطفیٰ نصیب ہو، تو اسے حسین ابن علی کی غلامی کرنا پڑے گی۔ حسین ابن علی کے نقش قدم کو حق کا نشان اور منزل کا نشان سمجھنا پڑے گا، اور حق اور باطل کی راہ میں فرق ذات حسین ابن علی سے کرنا پڑے گا۔ اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ان پاکیزہ ہستیوں کی برکت سے ہمیں دین، دنیا اور آخرت میں حق کی پہچان، اسے اپنانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔